ملک شام کی نئی حکومت نے اسرائیل پر لگام لگانا اب شروع کر دیا ہے۔ شام میں جب نئی حکومت بنی، بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، احمد الشرا نے اپنی حکومت بنائی، تو لگاتار اسرائیل نے شام پر حملہ کر دیا۔ شام کے تمام میزائلوں کے ٹھکانوں کو، تمام ہتھیاروں کے ذخیروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور سیریا کے آسمان پر، ایئر اسپیس پر اسرائیل نے اپنا قبضہ جما لیا، کنٹرول کر لیا۔ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل نے سیریا کی ایئر اسپیس کا استعمال کیا، اور سیریا کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کے جہازوں کو روک سکے، اپنے ایئر اسپیس سے اس کو نہ گزرنے دے۔ لیکن اب سیریا نے ایئر ڈیفنس سسٹم کو لگا دیا ہے، سیریا نے بھی اپنا رڈار سسٹم لگانا شروع کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب شام کے آسمانوں سے اسرائیل اپنی من مرضی کے ساتھ نہیں گزر پائے گا، اس کا موومنٹ تو ہے جو بند ہو جائے گا۔ جس طرح زمین کی سرحدیں ہوتی ہے، اسی طرح آسمانوں پر بھی رڈار لگایا جاتا ہے، ایئر اسپیس میں ڈیفنس سسٹم کو بحال کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے ملک کا جہاز اس ملک کی پرمیشن کے بغیر وہاں نہ آ سکے، وہاں سے گزر نہ سکے، کوئی کسی پر حملہ نہ کر سکے۔ اور ایئر اسپیس کا وائلیشن بھی بہت بڑا وائلیشن مانا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، آپ کے پاس جنگی طاقت ہو، آپ کے پاس ریڈار ہو، اور سیریا کے پاس یہ سب نہیں تھا۔ لیکن اب سیریا نے اپنے یہاں رڈار لگانا شروع کر دیا ہے، اور ترکی سیریا کی مدد کر رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ نے ایک خبر شائع کی جس کے مطابق سیریا میں ترکی اپنا ریڈار سسٹم لگا رہا ہے، اور ترکیہ کا جو ریڈار سسٹم ہے بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس کے ذریعے اب اسرائیل سیریا سے نہیں گزر پائے گا۔ جب بھی اسرائیل کسی بھی دیش پر حملہ کرتا ہے تو اس کا جہاز زیادہ تر سیریا سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسرائیل کی لمبی چوڑی جو سرحدیں ہیں وہ ملک شام سے ملی ہوئی ہے۔ بشار الاسد کے زمانے میں بھی جو سیریا کا ریڈار سسٹم تھا وہ ایک طرح سے ختم ہو چکا تھا، پچھلے ایک سال میں مکمل طور پر اسرائیل نے ختم کر دیا تھا، لیکن اب ترکی نے اپنا ریڈار سسٹم لگا دیا ہے، اور ترکیہ کے ریڈار سسٹم کا سیریا میں لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اسرائیل کا جنگی جہاز اور فائٹر پلین سیریا سے گزرے گا تو اس پر حملہ کیا جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا، اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اب اسرائیل سیریا کے آسمانوں سے اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزر سکتا ہے۔ جب ایران پر اسرائیل نے پچھلے دنوں حملہ کیا تو ایران پر حملے کے لیے اسرائیل نے سیریا کے ایئر اسپیس کا استعمال کیا، اور ایران پر اس نے کنٹینیو حملہ جاری رکھا، لیکن اب اسرائیل سیریا سے ہی نہیں گزر پائے گا۔ یروشلم پوسٹ نے خبر شائع کی ہے، دوسرے میڈیا ہاؤسز نے خبر شائع کی کہ اب سیریا مضبوط ہو رہا ہے۔ احمد الشرا نے پچھلے مہینہ ہی اپنی پہلی برسی منائی اقتدار کی تبدیلی کو لے کر کے، اور اسی وقت انہوں نے اعلان کیا کہ اب سیریا مضبوط ہو رہا ہے، سیریا طاقتور ہو رہا ہے، اور سیریا کی جو پرانی تاریخ ہے وہ پرانی تاریخ دوبارہ لوٹ رہی ہے۔ ادھر امریکہ نے سیریا پر عائد تمام پابندیوں کو ہٹا دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے خانہ جنگی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے ملک شام پر جو پابندیاں لگائی تھی ان تمام پابندیوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور جب پابندیاں سیریا سے ہٹائی گئی تو سیرین عوام نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا، سیلیبریٹ کیا، اور کہا کہ اب ہمارے اچھے دن لوٹ آئے ہیں، ہم جشن منائیں گے۔ اور ان کی یہ جو خوشی ہے وہ اور بڑھنے والی ہے، کیونکہ ان کا ملک جو ہے وہ اب مضبوط ہو رہا ہے، اور اب سب سے بڑا مسئلہ ہوگا گولان ہائٹس کا، جس پر ابھی بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے، عالمی طاقتوں نے گولان ہائٹس پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن 1967 کی جنگ سے اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اب احمد الشرا کی کوشش ہوگی وہاں سے اسرائیل کو پیچھے ہٹانا۔ تو سیریا پر جو پابندیاں تھی ٹریول کی، سفر کی، یہ تمام پابندیاں ہٹا دی گئی ہے۔ اگر آپ سیریا گھومنے جانا چاہتے ہیں، دمشق کو، حلب کو، وہاں کے تاریخی شہروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں کی جو جامع مسجد ہے یا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے، ان سب جگہوں پر آپ وزٹ کرنے کے خواہش مند ہے تو اب جا سکتے ہیں، کیونکہ سیریا پر لگی ہوئی تمام پابندیاں ہٹا دی گئی ہے، اور اب سیریا کو محفوظ بھی بنایا جا رہا ہے۔ ترکی اپنا ریڈار سسٹم لگا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔